بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واجب الاحترام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفار مدنی صاحب کو وہ تشریف لائے اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہب الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل مکمل دین اسلام عطا فرمایا اور اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا سچا دین دے کر، ہدایت دے کر، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک یہ توحید اور میری سنت کا اقرار نہ کر لیں، نماز زکوٰۃ کی پابندی نہ کر لیں۔ اگر یہ کر لیں تو پھر ان کے خون مال محفوظ ہے صرف اسلام کے حق کے ساتھ، اور یہ ظاہری معاملہ ہے، باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے دو طریقے سکھائے، ایک دعوت تبلیغ والا اور ایک جہاد و قتال والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کر دیجئے ہر اس بات کی جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اگر آپ نے اس میں سے کوئی بات رکھی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے اور یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا اور اس راستہ میں آپ کسی طمع، لالچ، ڈر اور خوف کو سامنے نہ لائے۔ مکہ والے ایک دفعہ ابو طالب کو کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دیں کیا چاہتا ہے، رشتہ چاہتا ہے، جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں اس کا رشتہ کرا دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے، اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں،
سرداری چاہتا ہے ہم آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے، روم و ایران ہمیں ماتحت نہ کر سکے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہماری یہ بات ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اور یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے رسم رواج دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو یہ محمد لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ چیزیں قبول نہیں کرتا اور اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتا تو پھر آپ اس کا ہاتھ ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے بھی نہیں چھوڑنا تو پھر ہم اب آپ کے بھی خلاف ہیں، جاؤ چچا بھتیجا مشورہ کر لو، اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نے آ کے یہ باتیں کہی تو آپ نے فرمایا آپ نے کیا سوچا؟ نے کہا میرے بھتیجے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اب میرے کندھے کمزور ہو گئے، میں مقابلہ ان لوگوں کا نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے چچا مجھے یہ چیزیں منظور نہیں ہیں، سرداری کیا مکہ کی نہیں پوری دنیا کی جہاں سے چاند نکلتا اور چھپتا ہے وہ بھی دے دیں، میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا، یا تو یہ دین غالب آئے گا اور یا میرے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر جائے گی۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے میں ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس۔ اور دوسرا طریقہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا وہ جہاد اور قتال کا تھا۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے لڑ، ان سے قتال کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے جن سے آپ کو قتال کرنا پڑا، ان میں مکہ کے کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، عرب کے دوسرے قبائل تھے، اور اس وقت دنیا کی اپنے آپ کو سپر طاقت کہلانے والی روم کی طاقت تھی۔ مکہ والوں نے منہ کی کھائی، کئی مارکوں میں انہیں شکستیں کھائیں، یہود و نصارہ ذلیل ہوئے، اور پورے جزیرہ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہوا۔ تو جو اس وقت کی بہت بڑی حکومت تھی روم کی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ عرب کے اندر کا مسئلہ ہے اور یہ بدو لوگ قبائل الجھ رہے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا آپس کا یہ معاملہ ہے، لیکن یہ تو معاملہ بہت بڑھ گیا، اس نے تو کنٹرول کر لیا، مکہ پہ اس کا قبضہ ہو گیا، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، مکہ والو تمہارا جاہلی غرور تکبر خاک میں مل گیا، تم نے مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، رات کی تاریکی میں ایک ساتھی کے ساتھ تم کہتے تھے کہ تیری دعوت غلط ہے اور تیرا بیانیہ غلط ہے، اور میں اس پر جمع ہوا تھا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجد بعدہ منصر عبدہ عدم الاحزاب وحدہ، تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے، تم یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بزرگوں کو ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور سارے لشکروں کو شکست دی اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے اپنی فتح کا اعلان کیا، اتبا شیبہ کٹ گئے، ولید مر گیا، ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے، اور مکہ پر اور گرد و پیش پہ آپ کا کنٹرول قبضہ ہو گیا، اور یہ بات پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، جب جہاد کی ضرب سے یہ ساری طاغوتی طاقتیں ٹوٹیں گی، راستے جو ہیں وہ نکلیں گے، پھر تو دیکھے گا جب رکاوٹیں دور ہوں گی، دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔
تو اہل روم پریشان ہو کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اگر سے ان سے کچھ پہلے سے چھیڑ چھاڑ ہو چکی تھی۔ آپ نے جب اسلام کی دعوت دنیا کے بادشاہوں کو بھیجی تو آپ نے اپنا خط دے کے بھیجا، تو آپ کے بھیجے ہوئے سفیر کو رومیوں کے گماشتوں، ان کے ایجنٹوں نے، ان کے ماتحتوں نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بین الاقوامی جرم، ان کو جرت ہوئی ایسے؟ چنانچہ آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ یہ 3000 لشکر تھا، رومی 2 لاکھ کے قریب تھے۔ شہادتیں تو ہوئیں، لیکن بہت بڑی یہ بات ہے زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کہ 3000 2 لاکھ سے ٹکرا گئے۔ شہادتیں تو ہوئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے اس لشکر کو رومیوں کو چکمہ دے کے نکال کے آ گئے اور ان کو جرت نہ ہوئی تعاقب کی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کر دیا، ادھر سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے اس کو دبایا جائے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ رومی تیاری کر رہے ہیں آنے کی مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، وہ آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے ساتھیوں تیاری کرو۔ ہمیشہ آپ بتاتے نہیں تھے کہ کس سمت میں جانا ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے کہا رومیوں سے ٹکرانا ہے، رومیوں سے جو بہت بڑی طاقت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لہذا تیاری کرو اور کھل کے تیاری کرو اور لاؤ چندہ اللہ کی راہ میں اکٹھا کرو ان تمام اسباب کو، اور پھر ہم نے ان سے 2 ہاتھ کرنے ہیں اور یہ ہاتھ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم یہاں انتظار کرتے ہیں تو وہ مدینہ طیبہ پر آ کے حملہ کریں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر دی تھی کہ جس سے خطرہ ہو اس دشمن کو ابھرنے سے پہلے وہاں دبوچ لو، جیسے بات چڑیا کو دبوچتا ہے۔ مار کر بدر کا بھی سبب یہی بنا تھا، اب بھی آپ کا یہی پروگرام تھا کہ وہاں ان کو ان کی سرزمین کے اندر جا کے کچلا جائے اور ان کو شکست دی جائے اور اپنی اس اسلامی ریاست کی اور اس کی حدود کی دور دور تک جو ہے حفاظت کی جائے۔ آپ نے کہا تیاری کرو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے پیش کیے، 29.5 کلو چاندی پیش کی اور 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں پیش کیا جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کے ڈھیر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا سونا اچھالتے تھے اور فرماتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ تبوک میں جیش العسرہ میں رومیوں سے ٹکرانے میں طاغوتی طاقت کو نیچا کرنے میں یہ جو چندہ دیا ہے، یہ چندہ دینے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے نام لگوا لی ہے۔ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس کو نقصان نہیں ہونے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 29.5 کلو چاندی پیش کی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال گھر کا لے آئے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پوچھا ابوبکر گھر میں کیا رکھا؟ کہا سارا مال لے آیا ہوں، گھر میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آدھا مال پیش کیا۔ اتنی تیاری کے باوجود پھر لشکر جو تیار ہوا 30,000 کا، یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیار ہوا، لیکن وسائل کی کمی تھی۔ 18 آدمی ایک اونٹ پر مقرر ہوئے جو باری باری سوار ہو کے جائیں گے۔ اور وقت پتہ کون سا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی کا زور تھا، شدید گرمی تھی، اور مدینہ کی معیشت جو باغات کی شکل میں فصلوں کی شکل میں تھی وہ پک چکی تھی۔ اور یہ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے کاشتکار زمیندار کے لیے کہ گرمی کے موسم میں
درختوں کا پھل کٹے، کھیتی کٹے، گھنے چھائیں، گھنی چھاؤں، اس کے نیچے بیٹھے بیوی بچوں کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے چشمے پیئیں، عجیب لطف ہوتا ہے، عجیب رہن. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، انفرو خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو. صحابہ کرام نکلے، پھلوں کو چھوڑ کے، باغات کو چھوڑ کے، گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑی لمبی مسافت طے کر کے 18 آدمی باری باری ایک ایک اونٹ پر سوار ہو کے گئے. اور راستہ میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کمی، تو پھر اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹوں کی اوجریوں میں جمع شدہ پانی نکال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہونٹوں زبانوں کو تر کرا کے لے گیا. زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیش کی. علامہ اقبال نے ایسے نہیں صحابہ کرام کو تحسین پیش کیا. ٹال نہ سکتے تھے، گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے. اور کھانے کے لیے درختوں کے پتے جن کے کھانے کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پہ ورم آ گئے اور ان کے ہونٹ سوج گئے. چلتے گئے اور پھر جب ایسی کیفیت ہو تو اللہ کی مددیں آتی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اکثر معجزات کا ظہور جہاد کے میدانوں میں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بارش کی اور پانی ہوا. پھر سب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پانی پیا، اپنے مشکیزے برتن بھرے اور جانوروں کو پلایا. اس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے اپنے ساتھیوں کو. جب آپ وہاں پہنچے تو رومیوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ محمد لشکر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا جب ہم ارادہ کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھی تو معاذ اللہ گھبرا جائیں گے. جب ان کو پتا چلا کہ محمد تو سر پر آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ڈر گئے اور وہ بات پوری ہوئی جو آپ نے فرمایا تھا فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے تا سارے نبیوں پر 6 باتوں کی اللہ نے مجھے دی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور میرا دشمن وہاں کانپنے لگ جاتا ہے. دشمن ڈر گیا، مروب ہو گیا، سامنا نہ کر سکا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا 20 دن تک تاکہ کوئی سر نہ اٹھا سکے اور اپنے لشکر روانہ کیے مختلف. تو بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے جو ہیں وہ سرداریوں والے مختلف علاقوں کے حکمران انہوں نے آ کے ماتحتی قبول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکھڑ قسم کا حکمران تھا دومت الجندل کا اقیدر، اس کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ دستب دے کے اور کہا خالد مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، نیل گائے نکلے گی، نیل گائے تجھے نظر آئے گی، جنگلی گائے، نیل گائے. پھر وہ قلعے سے نکلے گا. رات کی چاندنی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دستہ لے کے گئے، انتظار کیا. اللہ تعالیٰ نے نیل گائے بھیجی، وہ آ کے قلعے کے ساتھ ٹکرانے لگی اور وہاں کا جو بادشاہ تھا قیدر وہ باہر نکلا نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے. خالد بن ولید اللہ کی تلوار جھپٹ پڑی اس پر اور اس کو گرفتار کیا زندہ اٹھا کے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تختوں سے بادشاہوں کو اٹھا لیا کرتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس نے اپنی جان بخشی کے لیے اب فدیہ دیا. کتنا؟ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرے، لوہے کی قمیض جو لڑائی کے ٹائم پہنی جائے، اور 400 نیزے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس جنگ کے اندر. غزوہ تبوک لڑائی نہیں ہوئی بغیر جنگ کے، ایسی اللہ نے کامیابیاں دی. کئی علاقے کے بادشاہوں نے ماتحتیاں قبول کی
اور کئیوں نے فدیے دیے، اور اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی سے واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس آئے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رومیوں پر فتح دی، تو بڑی طاقت تھی اس پر۔ اور پھر اس کے بعد مختلف لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اب 3 قسم کے لوگ تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک تو تھے منافقین، بہانے کرنے لگے، جناب میری بیوی بیمار تھی، جناب ہمارا گھر اکیلا تھا، جناب مجھے کھانسی ہو رہی تھی، جناب مجھے یہ تھا، جناب مجھے یہ تھا۔ وہ ایسے کرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات قبول کرتے گئے اور ان کا معاملہ دل کا اللہ کے سپرد کرتے گئے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو معذور تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے، تجھے سواری مانگتے تھے اور تو نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ خرید سکے۔ جب جہادی قافلے روانہ ہوئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے اللہ نے یہ نقشہ کھینچا، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی تھی کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے۔ گھروں میں تھے، بھی بچوں کے پاس تھے، لیکن دل دماغ ان کے محاذوں پر تھے، ہر وقت یہ سوچ فکر نیت میں تھے، کروٹ بدلتے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، مجاہدین کا پلڑا بھاری رکھ۔ اور جو گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں سامان کھانے پینے کا، پانی کا، اور ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ پیچھے تھے، مشورہ ان کا ذہن جہاد کا بنانا، میٹنگ اور یہ دعائیں، یہ مشورے جاری رکھے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان پادے پارا ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھروں میں تھے ان کو ثواب میں برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کچھ لوگ ہیں تمہارے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں آئے، گرمی برداشت نہیں کی، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، لیکن اللہ نے ثواب میں تمہارے برابر کر دیا۔ یہ ہے نیت، یہ ہے اخلاص، انسان مخلص ہو، ارادہ کرے نیت کا، ارادہ کرے نیکی کا، پوری کوشش کرے، نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں اور اجر دے دیتے ہیں۔ لیکن 3 آدمی ایسے تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ان کے پاس جو ہے نا معقول وجہ نہیں تھی، اور وہ پیچھے رہ گئے تھے اس جہاد سے۔ ایک کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہلال بن امیہ تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے۔ ان تینوں نے کہا جناب ہمارا کوئی عذر نہیں، ہماری کوئی وجہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ معاملہ نہ کرے۔ مکتب محبت کے اصول نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ نے ان کا بائیکاٹ کرایا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے 2 ساتھی تو ذرا بڑی عمر کے تھے، میں جوان تھا، میں بازار میں آتا، میں لوگوں کے پاس آتا ملتا، مجھ سے کچھ بات نہ کرتا، میرے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرتا، مجھے بڑی پریشانی ہوتی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں کھڑا تھا تو دیوار سے میں نے اس طرف دیکھا تو میرا چچے کا لڑکا کھڑا تھا، میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے منہ ادھر کر لیا، اور میں نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں، تو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اس نے منہ میری طرف نہیں کیا اور ادھر ہی منہ رکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے نفی میں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر 40 دن کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم بھیجوا دیا ان کی بیویوں کو کہ تم بھی ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ 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 اللہ، کیا آزمائش آئی تھی،
اور کیا اطاعت تھی صحابہ کرام میں، اور کیا نظم و ضبط تھا، اور کیا جماعتی زندگی تھی، اور کیا ڈسپلن تھا اس کے اندر۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسجد میں آتا تھا، میں نماز پڑھتا اور میں کنکھیوں سے دیکھتا کہ کیا رسول اللہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہوتے۔ جب میری آنکھ تھوڑی متوجہ ہوتی تو آپ دوسری طرف دیکھ لیتے، تو مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ یہ دن اس طرح گزرتے گئے۔ ایک دن میں بازار میں آیا تو لوگ، ایک آدمی اجنبی ہے، اس کو میری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کعب بن مالک تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ مجھے اس نے خط دیا، خط روم کے بادشاہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتے تھے اس کی طرف سے تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ تمہارا صاحب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارے جیسا پڑھا لکھا آدمی سمجھدار ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے، آؤ اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم اس کا حصہ بنو۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پکڑا اور جا کے آنکھ کے شعلوں کے سپرد کیا اور تجھے اور مجھے یہ مسئلہ سمجھا کے گئے۔ ہر تحریر، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ کتاب، ہر وہ دستور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سنت حدیث سے کھینچے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، جلانے کے قابل۔ یہ سبق دیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور کہا سن، اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی جرم نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ کتنا بڑا کردار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اللہ معاف فرمائے۔ 7 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں، نالیوں کی سرداری، کونسلری نالیاں صاف کرنی ہوتی ہیں نا، نالیوں کی سرداری لینے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں اور الیکشن میں اور اپنا ایمان بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، وہ کیفیت بن جاتی ہے الیکشن کے دنوں میں۔ یہ تو حالت ہے ہماری، لیکن کیا عظیم لوگ تھے، اتنی آزمائشیں، بائیکاٹ ہے، بیوی بھی دور ہے، کوئی دیکھتا تک نہیں ہے، مدینہ میں کوئی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہیں رہنا ہے مدینہ میں، اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تمہاری توبہ قبول کر لو، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، اب تو کافر بھی ہمارے اندر تما رکھنے لگ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وہ جو 3 تھے جو پیچھے رہ گئے، ان پر زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی گئی، اور انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ، یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اب ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ پھر ہم نے ان کی توبہ قبول کی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا تھا اپنے گھر کی چھت پر، صبح کی نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ دور سے مجھے آواز ہے، ابشر یا کعب بن مالک، کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو۔ میں کھڑا ہوا کہ کام بن گیا، توبہ آ گئی۔ میں اٹھا، وہ آدمی آ کے مجھے ملا، میں نے کہا یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے نا یہ تیرا ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے کپڑا پکڑا اور میں نے وہ سوٹ اس کو دیا۔ پھر میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کرائے اور میرے ساتھ معانقہ کیا، مجھے سینے سے لگایا، کہا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، یا وہ دن تیرے لیے سعادت والا تھا جب تو مسلمان ہوا تھا، یا آج کا یہ دن ہے جو تیرے لیے سعادت کا دن ہے۔ کعب بن مالک نے خوش ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہے، میں اپنا سارا مال اپنے رب کو دیتا ہوں۔ میں نہیں، کچھ رکھ لے، کچھ رکھ لے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مبارکی شروع ہو گئی، پھر لوگ عطیے دینے لگے، تحفے دینے لگے اور سعادتیں جو لینے لگے، اور پھر یہ خوشی کا ایک منظر ہوا۔ اور اس مارکہ غزوہ تبوک کے بعد الحمدللہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، جزیرہ پہلے کنٹرول میں آ گیا تھا، پھر رومی بھی کترانے لگے، سپر طاقتیں بھی گھبرانے لگی۔ اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہو گئی تو پھر جو رواداری تھی نا، تھوڑا بہت خیال رکھنا، اس کو ختم کر
کر دیا گیا. پھر یہ مسجد زرار جو بنائی تھی منافقوں نے اس کو گرا دیا گیا اور پھر منافقوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ اور شدت کے ساتھ پیش آنا ان کو، حتیٰ کہ ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. چنانچہ عبداللہ بن ابی کا جب جنازہ آیا پڑھا اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں سے کوئی مر جائے نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کے قبر پر کھڑے ہونا ہے. اور ایک معنی ہے قیام علی الشیء ہے انتظام ہو، ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا. یہاں ایک قوالوں کا مذہب ہے، ایک اللہ بتاتا ہے قرآن میں. قوالوں کا مذہب کیا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے نہ پائی خلاصی، منافق شکی نے ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس میں پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو جن لوگوں کو کچھ تمنائیں امیدیں تھی رومیوں سے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، سارے دب گئے اور مروب ہو گئے اور مسلمانوں کا غلبہ پوری طرح کنٹرول ان علاقوں پہ ہو گیا. یہ جو سرحدی علاقے تھے جہاں سے رومیوں کے گماشتے شرارتیں کرتے تھے سب دب گئے کہ بھائی اب وہ اگلی بات نہیں رہی. اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا. غزوہ تبوک کے بعد آنے والے خلفاء نے آگے پھر جو ہے اسلامی فتوحات کو جاری کیا اور وہ بات ثابت ہو گئی جو شاعر نے کہی تھی کہ بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے، بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجود، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.